یہ تھا کہ میں نے کہا جی میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ آج 12 بجے ہمیں طلب کیا ہوا ہے، تو اس لیے مہربانی کیجئے گا کہ آپ اس کو انجنکٹ کر دیں، اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیں، تاکہ ایک پرائم منسٹر، سابقہ پرائم منسٹر، یہ عمران خان کی بات نہیں ہے، کل کو شہباز شریف اسی طرح پیشیاں بھگتے گا اور جو آنے والا پرائم منسٹر ہوگا اسی طرح پھر یہی ہوگا اس کے ساتھ. تو یہ بات ہے 25 کروڑ عوام کے ایک چیف ایگزیکٹو کی بات ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ مہربانی کیجئے گا اسے یہ ایک اس کو پریسیڈنٹ نہ بنانے دیں، اور 25 کروڑ عوام کی جو ہے وہ ایک پولیس آفیسر کے ہاتھ میں وہ مت دیں کہ وہ ذلیل و خوار ہوتا رہے اور وہ باز پرس اس کو کرتے رہیں ان معاملات میں جو معاملات متنازع ہیں ہی نہیں، کیونکہ سائفر متنازع نہیں ہے. سائفر کی تصدیق NCC کر چکی، ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کر چکی، اور بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انٹو دی افیئرز آف پاکستان، یہ الفاظ تھے. اس کے بعد کمیونیکے جو NCC کا شہباز شریف کی موجودگی میں بھی کیا گیا، جس میں خواجہ آصف تھے اور سارے عسکری قیادت تھی، اور پچھلے سابقہ وزیر اعظم میں بھی اسی کی 2 مرتبہ تصدیق ہوئی. تو پھر کس چیز کی انکوائری ہو رہی ہے بھائی؟ تو اس لیے میں نے یہ کہا، اور بعد میں جو آپ فرما رہے ہیں میں نے صرف یہ یاد دہانی کروائی کیونکہ حکم کے لیے انہوں نے رکھا ہے، آرڈرز کے لیے، تو میں نے کہا جی 12 بجے سے پہلے کیجئے گا مہربانی کر. رول پہ جی سر شروع کیے گا. سر آج کے کیسز کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، کون کون سے کیسز تھے اور کیا ریلیز ملا ہے؟ یہ ریاستی آداب کا ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. اب ایک وزیر اعظم اگر اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کوئی بات کرتا ہے اور وہ اگر اس میں بھی ٹیپنگ ہوتی ہے، اور اگر وزیر اعظم کا فون محفوظ نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ ریاست کیا ریاست رہ جاتی ہے؟ بنانا ریپبلک بن گئی یا ریاست ہوئی؟ یہ عام آدمی، اور میں نے ہنس کے کہا جی مجھے تو اپنے فون پہ بھی جو ہے میں آزادانہ طور پر بات نہیں کر سکتا کیونکہ ٹیپنگ ہوتی ہے فون کی. یہ نہ صرف آئینی جو ہے استحقاق کو مجروح کرتی ہے، جس میں پرائیویسی ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، اور اس پرائیویسی کو بریچ کرنا جو ہے یہ آئین اور قانون کے متصادم ہے، منافی ہے. اس لیے کسی کی بھی پرائیویسی ہو، اور پرائم منسٹر ہاؤس تو ریاست کا جو ہے یہ ایک علامت ہے، ہائیسٹ آفس آف دی 25 کروڑ عوام کا سب سے زیادہ ہائیسٹ آفس چیف ایگزیکٹو کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. اگر پرائم منسٹر اپنا گھر کا بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتی یہ ریاست، تو پھر مجھے بتائیں کیا مذاق ہے؟ اور یہ جرم ہے، یعنی ٹیپ کرنا، کسی کی آواز کو ٹیپ کرنا، آڈیو ٹیپنگ کرنا، یہ فون ٹیپنگ کرنا اور یہ سرویلنس کرنا، یہ غیر آئینی ہی نہیں ہے، یہ ایک جرم ہے. اور اس جرم کی پاداش میں الٹا اس مجرم کو پکڑو جس نے ٹیپنگ کی ہے اور جس نے یہ جو ہے آڈیو ویڈیو وہ کیے ہیں، آوازیں بنائی ہیں، جس نے یا ان کو جوڑا ہے اور ڈاکٹریٹ کر کے جو ہے اس کی مشتہری منادی کی ہے، ان کو پکڑنے کی بجائے آپ الٹا اس کو پکڑ دیتے ہو. تو یہی میں نے عرض کیا کہ جناب یہ جو کہتے ہیں سائفر کی بات ہے، یہ ایک امر ہے، حقیقت ہے، کیونکہ نہ صرف عمران خان کی وزارت کے دوران میں NCC نیشنل سیکیورٹی کونسل جو کابینہ کی سب سے مضبوط ترین کمیٹی ہوتی ہے، جس میں وزیر اعظم اس کی سربراہی کرتا ہے، وزیر دفاع ہوتا ہے، اس میں جو ہے سارے آرمڈ فورسز کے سربراہان ہوتے ہیں. تو وہ ایک قسم کی ریاست کی اعلیٰ ترین جو ہے کمیٹی، اس نے پہلے عمران خان کی سربراہی میں اس چیز کی تصدیق کی کہ جو ڈونلڈ ٹرو ہے، جو ڈونلڈ لو نے جو عبد المجید امبیسڈر پاکستانی امریکہ میں تھا، جو اس نے اس کو جو فرمودات کی ہیں اور جو سائفر یا جو لیٹر جو ہے عبد المجید امبیسڈر نے بھیجا تھا، وہ انہوں نے اس کی شدید مذمت کی کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت کرنے کے مترادف ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے ایک امریکہ کے ساتھ شدت سے مذمت کی جائے. اور ڈماش ایک لکھا گیا
ان کی وقت میں. پھر اس حکومت پاکستان کے جب محترم عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تو شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پھر دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کے علاوہ تمام سربراہان عسکری قیادت موجود تھیں. انہوں نے پھر اس کا اعادہ کیا کہ یہ واقعی ہی یہ جو ہے سائفر لکھا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شدید قسم کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے. تو اس لیے اس کا اعادہ دوبارہ سائفر کا کیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سائفر ہے یہ اس کی تصدیق ہے، یہ مداخلت ہے پاکستان کے معاملے میں، ہم نے ڈیمارش کر دیا ہے، لیکن یہ سازش نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ایک سیاسی بیانیہ تھا جو محترم عمران خان صاحب کا تھا. اس سے دوسرے فریق نے اس سے ظاہر ہے کہ اس کی مخاصمت کی، اس کی ضد میں بات کی. یہ ان کا سیاسی مسئلہ ہے کہ کیا وہ مداخلت تھی. مداخلت کو تو تصدیق شدہ بات ہے کہ کیا وہ سازش تھی حکومت کو گرانے کی، اس کی حد تک جو ہے عمران خان کا موقف اور شہباز شریف یا پی ڈی ایم کا موقف مختلف ہے، اور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سیاسی لیکن جو سائفر کی اب ایف آئی اے کو حکم دیا گیا ہے، وہ بھائی کس چیز کی؟ سائفر کی تو تصدیق ہو چکی، نہ صرف عمران خان کی کابینہ نے کی، شہباز شریف کی اپنی کابینہ نے اور این سی سی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کر دی، ساری تصدیق کر دی. اور میں نے کہا کہ وزیر اعظم آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن خدا را وزیر اعظم آفس کو اتنا ایکسپوز مت کرو کہ وزیر اعظم جو سبکدوش ہونے کے بعد وہ جو ہے ایف آئی اے کی یا پولیس کی یا جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کی وہ پیشیاں بھگتتا رہے، اس لیے کہ کار سرکار کی فرائض منصبی کے دورانیے میں اس نے جو عوامل یا کام کیے ہیں اس کے لیے وہ جواب دے. پارلیمنٹ کو تو ہو سکتا ہے، وہ 25 کروڑ عوام کو تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تذلیل اور رسوائی اس انداز سے نہ کی جائے کہ وہ پولیس اور ایف آئی اے کی جو ہے وہ پیشیاں بھگتتا جائے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم نے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں یہ نالش کی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس کو معطل کر دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ کوئی اور کارروائی اس معاملے میں نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے سرکار نے یک طرفہ وہاں ویکیشن آف اسٹے کر کے وہ آرڈر اس بنا پر ویکیٹ کروا لیا کہ یہ چونکہ جو نوٹس ایشو ہوا ہے یہ اسلام آباد میں ہوا ہے، ایف آئی اے کی ٹیم اسلام آباد میں انکوائری کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کا بنی گالہ میں گھر ہے، اس لیے یہ لاہور ہائی کورٹ کو اختیار سماعت نہیں ہے. اس بنا پر انہوں نے یہ ہماری عدم حاضری میں، غیر موجودگی میں ٹیریٹوریل جورسڈکشن پر اس کو جو ہے وہ ریکال کیا تھا. تو وہی آرڈر میں نے ساتھ لگایا اور میں نے اسی حکم کی بحالی کی استدعا کی، کیونکہ وہ حکم کو یعنی ریکال کرنے کے بعد فوراً انہوں نے ایک نیا نوٹس ایشو کر دیا اور آج 12 بجے کے لیے ایف آئی اے نے طلب کیا ہوا ہے. ضیاء الحق کی باقیات ہے نون لیگ میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ضیاء الحق بالکل ضیاء الحق کی باقیات ہے. ضیاء الحق کے بھائی صاحب جس کا لا منسٹر جو ہے، لا منسٹر پتہ ہے آپ کو بی بی کے قاتلوں کا وکیل ہے، بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا وکیل ہے. تو آج جب پیش ہوا تو جج صاحب ان کی جانب سے کہنے لگے کہ جی التوا کی تاریخ ہے. میں نے کہا جی مجھے اعتراض ہے، عام طور پر میں اعتراض نہیں کرتا کہ اگر کوئی دوسرا وکیل جو ہے وہ التوا کی درخواست کرتا ہے، لیکن اس میں مجھے اس لیے ہے کہ ایک تو انہوں نے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. تو جج صاحب کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، اس کا بندوبست کر دیتے ہیں. لیکن میں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، اگر بالکل انہیں آپ سن لیں جتنا دفعہ. تو اس پر ایک جج صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر تو پڑھیں ذرا، پہلے ایف آئی آر دیکھیں تو صحیح اس میں کچھ ہے بھی صحیح. اور پھر جب وہ ایف آئی آر پڑھنے لگے تو پھر آفریدی صاحب، جسٹس آفریدی صاحب نے کہا سارا سنیں گے بعد میں سنیں گے. تو یہ ہم نے حربے بڑے دیکھے ہیں، جب کیس میں کچھ نہ ہو اور آپ نے کسی کو صرف پریشان کرنا ہو تو پھر آپ اس طرح سے دوڑ لگواتے ہیں، اپنی بھی لگاتے ہیں، آپ فرار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور دوسرے فریق کو جو ہے آپ دوڑ لگواتے ہیں تاکہ اس کو پیچیاں پڑیں. تو آج واضح ہو گیا
کہ جو آبزرویشنز جج صاحب نے پچھلی ڈیٹ پر دی تھی، جو ایڈمٹ کرتے ہوئے نوٹس دیتے وقت جس کا احاطہ جج صاحب نے اپنے فیصلے حکم میں کیا تھا، اور آج کی جو آبزرویشنز تھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی شائبہ باقی رہ جاتا ہے کہ یہ کیس انشاءاللہ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، یہ نہ ان کا کوئی اس میں عمل دخل بنتا ہے، نہ ہی کسی شواہد کے اعتبار سے رونما صفحہ مثل پر آیا ہے، نہ ایف آئی آر سے مترشح ہوتا ہے، نہ ہی وہ قانونی عوامل اس میں جو ہے پائے جاتے ہیں جس میں انہیں ملزم ٹھہرایا جائے۔ اور میرے خیال میں اس سے بڑی عطا تارڑ اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو معذرت پبلکلی معافی مانگنی چاہیے کہ اس کا نام انہوں نے پہلے دن کیوں مشتہری کر کے ایک قتل جیسے سنگین الزام میں ان کا نام اس طرح کر دیا گیا۔ سیاست بھلے ہو 100,000 آپ سیاست میں اس طرح کے آپ اپنے اختلافی نظریات رکھیں، لیکن اس حد تک نہ گریں کہ ایک دوسرے پر جھوٹے قتل کے مقدمے کر کے اور ان کو سزائے موت کی جو ہے وہ ایک قسم کا ایکسپوز کریں اور یہ دکھائیں کہ آپ سزائے موت، آپ کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اسی طرح پھانسی لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایسی نہج پر سیاست کو نہ لے جائیں کہ جو ہے اس ملک میں مزید افراتفری کی ایک کیفیت ہو، ایک سراسیمگی ہو، ایک خوف کی فضا ہو، اور اس طرح سے جھوٹے مقدمے کر کے آپ اپنے نہ صرف آپ یہ باور کرواتے ہیں کہ پولیس آپ کی غلام ہے، تابع دار ہے، آپ کی مرضی پر پرچے ہو رہے ہیں اور آپ کی مرضی پر پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے آپ وکٹمائز کر رہے ہیں، تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثال ہے جو پاکستان میں قائم کی گئی ہے۔ انشاءاللہ 9 تاریخ ہوئی ہے اگلی، اور 9 تاریخ مدعی کو وہ موقع دینے کے لیے ہے کہ آپ آئیے گا اور آ کر اپنا جو ہے بیانی اور جو بھی معروضات ہیں آپ آ کر بیان کریں۔ عمران خان صاحب پہ 200 کی قریب کیسز ہے، لیکن اس کیس پہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کی ٹیم کی طرف سے، آپ کی طرف سے بھی۔ ایسے کیا خاص بات ہے اس کیس میں؟ اس لیے کہ باقی کسی اور کیس میں سزائے موت نہیں ہے، اس میں سزائے موت ہے، قتل کی سزائے موت ہوتی ہے بھائی۔ اس سے اس کی سنگینی تو ظاہر ہے، کیونکہ اس سے بڑا جرم تو ہوتا نہیں ہے۔ تو اور پہلے ہم دیکھ چکے کہ ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم کو لحد میں اتارا گیا ایسے ہی 109 کے کیس میں، تو اس کی سنگینی تو آپ سمجھتے ہی ہیں، لیکن اس کا جھوٹ بھی اتنا زیادہ مترشح ہو کر سامنے آیا ہے کہ اب یہ لوگوں کو اتنا بے وقوف نہ سمجھیں۔ یہ 60 70 80 90 کی دہائی نہیں ہے۔ آج جو میڈیا، آج سوشل میڈیا ہے، اور جو اویئرنیس آج ہمارے بچے کے پاس ہے، اس سے نفرت پھیلتی ہے، اور اس کا جو ہے عوام نے پہلی ریئیکشن بہت نیگیٹو دیا۔ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ مستقبل اصل ملزم کو بھی یہ ایک طرف کر دیا ہے، جو اصل قاتل تھے۔ میں خود بطور ایک وکیل کے میں چاہتا ہوں میرے وکیل کا قتل ہوا ہے، جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو پکڑے فوراً، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے سیاسی اس کو رنگ دے دیتے ہیں تو اصل بھی بچ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، میرے 50 سال کے تجربے میں یہی ہے کہ جب آپ جھوٹا کیس درج کرواتے ہیں تو اصل قاتل بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ صاحب انٹرم گورنمنٹ میں جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، آئین اور قانون کی حدود و قیود طے کرتا ہے اس حوالے سے کہ ایک پارٹی کا ریپریزنٹیٹیو اس عہدے پر بیٹھ سکتا ہے؟ سر جی بالکل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس ملک کو تو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے۔ آپ کس آئین کی بات کرتے ہیں، کس قانون کی بات کرتے ہیں؟ کوئی آئین اور قانون اس ملک میں چل رہا ہے؟ سو اگر اسحاق ڈار کا نام لیا جا رہا ہے تو بادشاہ سلامت جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سمدھی اگر جو ہے وہ وزیر اعظم آ جاتے ہیں تو بادشاہ سلامت براہ راست خزانے پر بھی مالک ہو جائیں گے اور حکومت پر بھی مالک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ خاطر جمع رکھیں، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا بھائی۔ اسحاق ڈار کبھی بھی پرائم منسٹر نہیں۔ اعتراض ہے تو نواز شریف صاحب کو لگا دیتے ہیں۔ نواز شریف تو مستقل جو ہے چوتھی مرتبہ آ رہے ہیں، سیدھا جو ہے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر۔ یہی تو لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ عمران کو نیچے اتارو یا اندر کر دو یا لحد میں اتار دو،
اور بادشاہ سلامت کو سیدھا وزیر اعظم کے گھر پہ لے آؤ. جس طرح سیدھا اسحاق ڈار کو مفروری سے لا کر آپ نے وزیر قانون بنا دیا, اسی طرح سیدھا ایک سزا یافتہ مفرور کو لا کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دو. یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ. سر ابھی شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اسحاق ڈار کے حوالے سے, یا کوئی انفارمیشن بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ 100% شوشہ ہے, اور اس لیے کہ نہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے, نہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے. کیئر ٹیکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک غیر جانبدار شخص کو بنایا جائے جو کسی پارٹی سے واضح طور پر وابستہ نہ ہو, اور پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, کیئر ٹیکر نہیں لڑ سکتا. تو اسحاق ڈار تو بھائی ان کا سب سے بڑا وہ پرزہ ہتھیار ہے, اس کو تو وہ کہاں سے, یہاں تو رولا پڑا ہوا ہے. کیونکہ وزارت خارجہ اب جو بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم فلانا اگلا ہوگا اور فلانا جو ہے وزیر خارجہ ہوگا اور فلانا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, یہ جو بندر بانٹ ہو رہی ہے, اگرچہ یہ ہونا نہیں ہے لیکن کہنے میں کیا حرج ہے, خوش فہمی میں کیا حرج ہے. سو اس لیے یہ نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے, نہ یہ ہونے جا رہا ہے. باقی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے یا سرکاری عہدہ نہیں لے سکیں گے, دونوں چیزیں نہیں لے سکتے. الیکشن کمیشن کیا کارروائی کر سکتا ہے اگر اسحاق ڈار ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن سکے؟ وہ پہلے تو بھائی کیا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو عوام کو, کون تسلیم کرے گا ایسے فیصلے کو؟ کوئی فیصلہ اس کا نہ ہونے جا رہا ہے, نہ ہوگا, نہ ہی کوئی تسلیم کرے گا اس کو. اور الیکشن کمیشن جو ہے بالکل اس کو مسترد کرے گا, اس لیے کہ اگر تو راجہ ریاض جو ان کا اپنا ہے اور شہباز شریف آپس میں جو ہے وہ کر دیتے ہیں, تو پھر بھی یہ چیلنج ہو جائے گا اور کوئی بھی عدالت اس کو جو ہے سسٹین نہیں کرے گی. لیکن یہ ہوگا نہیں, اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو یہ خود باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں کیئر ٹیکر ہوگا تو فلاں کیئر ٹیکر ہوگا, یقین کرو ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے. الیکشن ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں جس کے بعد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بڑے فیصلے کر سکے گا, تو اس کی آپ تائید کریں گے یا اس پر بھی آپ کو تحفظات؟ پہلے تو آپ کی جواب دے دوں کہ الیکشن کوئی نہیں ہونے جا رہا بھائی صاحب. یہ جب تک بلے کا نشان جو ہے بیلٹ پیپر پر ہے, الیکشن کوئی نہیں ہونا. اگر 90 دن نہیں, اگر پنجاب اور KPK کا الیکشنز جو ہے 90 دن کے اندر نہیں ہوئے تو آپ فکر نہ کریں, 8 تاریخ کو یہ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں, 8 تاریخ کو, تاکہ 90 دن مل جائیں. وہ بھی 90 دن جو ہے وہ پتہ نہیں کب پورے ہوں گے, کب مکمل ہوں گے. اور جہاں تک آپ کا تعلق کہ یہ آپ نے کہا کہ بڑے فیصلے, وہ بڑے فیصلے تو سارے انہوں نے کر لیے. انہوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں, انہوں نے اپنے کیس ختم کیے, انہوں نے وہ پیسے 16 ارب مقصود چپڑاسی کے ہضم کر دیے, انہوں نے جو ہے وہ پاک لین کے کیس کو دفن کر دیا, انہوں نے شہباز شریف کے سارے کیس بری ہو گئے, حمزہ شریف کے سارے کیس بری ہو گئے منی لانڈرنگ سے, سلمان شریف کے بری ہو گئے. انہوں نے اپنے جو ہے فیصلے بڑے فیصلے کر لیے, اور یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہو کے اگلی دفعہ پھر لوٹ مار کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے. عوام ان کو بتائے گی جب یہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو عوام آپ کو, میں یہ باور کرواتا ہوں یقین سے, کہ اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہوں تو میں یہیں کھڑا ہو کے آپ کو جواب دوں. کیوں الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم کر کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو بڑے فیصلے کرنے کا اختیار دینا چاہتے ہیں؟ کیا عوام اب کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کیسز تو ہو گئے ماں. بھائی کوئی لالچ اور ہرس کا کوئی لمٹ ہوتی ہے, کوئی انتہا ہوتی ہے. انہوں نے انت کر دیا ہے, اور انہوں نے ایسا مذاق اور کھلواڑ کیا ہے آئین کے ساتھ بھی, عدالت کی تضحیق بھی انہوں نے ختم کر دی ہے. ایک پارٹی کو توڑنے میں انہوں نے وہ حشر کر دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور آپ کو کیا کہوں کہ اب آپ ان سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں, لیکن یقین کریں یہ 8 اگست کو چلے جائیں گے, اور ان کو جو لالی پاپ ہے ان کو کچھ نہیں ملنے والا ان کے ہاتھ میں. نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا, اور کچھ عرصہ چلے گا. تھینک یو ویری مچ. صاحب کا حوالہ بار بار عمران خان صاحب کے کیس میں دیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ ضیاء الحق کی روایت کو قائم رکھتی ہے؟ ضیاء الحق کی باقیات ہے نون لیگ, میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ضیاء الحق بالکل ضیاء الحق کی باقیات ہے. ضیاء الحق کے بھائی صاحب جس کا لا منسٹر جو ہے, لا منسٹر پتہ ہے آپ کو, بی بی کے قاتلوں کا وکیل ہے, بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا وکیل ہے.
یہ اعظم نذیر تارڑ بی بی کے قاتلوں کا وکیل ہے، یہاں سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوا ہے، بلاول چیئرمین کے سامنے پیش ہوا ہے. میں تو کم از کم نہیں تصور کر سکتا، لیکن اگر وہ ماں کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور خود محترم آصف علی زرداری صاحب اپنی بیوی کے قاتلوں کو ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں وکیلوں کے، تو میں اس میں کیا جواب دے سکتا ہوں.